It's fine. It's quite high. It's quite muted. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم علماء کرام، سادات اعظام، حفاظ حضرات، معززین و شرفاء، اس وقت آپ کے آرام کا وقت ہے. آپ اپنے آرام کا وقت قربان کر کے سرکار کی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنی توقع کے مطابق کچھ دیر سے پہنچا ہوں، معذرت خواہ ہوں. اس کا سبب یہ تھا کہ سید علی امام وہ چاہتے تھے ہر حالت میں آپ کے ساتھ جاؤں. میرا ارادہ یہ تھا یہ سو جائیں تو پھر میں جاؤں. ان کے سونے کا انتظار کرنے کی وجہ سے عشاء کا وقت بھی ہو گیا. میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر سے چلا ہوں. اب یہ کہ آج معراج کی رات ہے، یہ ایک بحث ہے عالی علم کے نزدیک کہ رات کون سی افضل ہے. کا مسلمانوں کے حق میں لیلۃ القدر افضل ہے، سرکار کے بارے میں لیلۃ المعراج افضل ہے. کا مومنوں کے بارے میں لیلۃ القدر کیوں افضل ہے؟ کا اس میں اجر بہت ملتا ہے. لیکن سرکار کے بارے میں معراج کی رات کیوں افضل ہے؟ کا اس میں دیدار ملا ہے. اجر کی وہ قیمت نہیں بنتی جو دیدار کی قیمت بنتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں جن میں آل بیت شریک ہے.
اس پر ایک بحث ہے. جس وقت کوئی شریک ہو جائے تو خصوصیت تو نہیں رہتی. جیسا سرکار نے لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا او علی. اس میری مسجد میں حالت جنابت میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، یا میں ٹھہر سکتا ہوں یا علی ٹھہر سکتا ہے. اور علامہ زرقانی نے چند اور احادیث پیش کی ہیں جس میں بتایا یا میں ٹھہر سکتا ہوں یا میری آل بیت ٹھہر سکتی ہے. اس پر یہ اعتراض ہے، جب سرکار کی خصوصیات میں یہ ہے بات کہ حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، تو یہ بیچ میں اتنے لوگ شریک ہو گئے تو پھر یہ خصوصیت کس طرح رہی؟ کہا نبی پاک علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے سرکار کی آل بیت سرکار کا جزو ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صفات میں شریک ہونے سے خصوصیت کا فرق نہیں لازم آتا. اور ایک بحث بڑی خوبصورت اس وقت چل رہی تھی لفظ عبد پر. چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میری بھی سن لیں. عرض یہ ہے کہ اللہ کریم فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد کا ایک ریکارڈ ہے قرآن مجید میں. جس کسی نبی یا رسول کو اللہ تعالیٰ نے عبدنا کہا، عبدہ کہا، عبداللہ کہا، اس کا ساتھ اصلی نام بھی لیا، کیونکہ عبد اس کا اسم صفاتی ہے. پھر اصلی نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت لفظ پہلوان استعمال کیا جائے، والتھمسٹو کے ایریے میں سینکڑوں پہلوان ہیں، تو پھر پہلوان کہنے کے بعد اصلی نام بھی ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، نہیں تو پہچان نہیں مل سکے گی. اگر لفظ پہلوان کہیں اور چپ کر جائیں تو پوری معرفت مل جائے تو معلوم ہوتا ہے اس کی پہلوانی میں کوئی شریک نہیں. اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بعبدہ کہا، ساتھ محمد نہیں کہا. قرآن مجید نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ. میرے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا قوت والا تھا. عبدنا بھی کہا اور ساتھ داؤد بھی کہا، کیونکہ ان کی عبدیت میں اور کئی لوگوں کی عبدیت شریک ہے. اور اسی طریقے سے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. عبدنا بھی کہا اور ایوب بھی کہا، لیکن پورے قرآن مجید 6666 آیات ہیں، تلاش کر کے بتلائیں کسی جگہ سرکار کو عبد کہہ کے ساتھ محمد نہیں کہا. اس سے پتہ ہے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ کہ بڑی سے بڑی صفت میں کوئی شریک اس وقت ہو سکتا ہے جب چھوٹی سے چھوٹی صفت میں کوئی شریک ہو. جو کسی کی پرائمری میں شریک نہ ہو وہ پی ایچ ڈی میں شریک کس طرح ہوگا؟ سب سے چھوٹی صفت ہے عبدیت کی. عبد اس وقت کہلاتا ہے جب سر سجدے میں رکھے. رب نے پوچھا تھا معراج کرا تو کون ہے؟ اے مولا کریم تیرا بندہ ہوں. نبیوں رسولوں سے پوچھا اے آدم تو کون ہے؟ کانا صفی اللہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوں. نوح تو کون ہے؟ نجی اللہ، میں اللہ سے سرگوشیاں کرنے والا، پردے کی باتیں کرنے والا. ابراہیم تو کون ہے؟ کہا خلیل اللہ. عیسیٰ تو کون ہے؟ روح اللہ. سرکار سے پوچھا اے میرے محبوب تو کون ہے؟ کہا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. رب کریم نے کہا باقیوں نے سب اپنی شخصیت بتلائی ہے، اب تو نے میرے سامنے اپنی بے کسی اور کم پائیگی ظاہر کی ہے. اس بارگاہ میں جھک جانے سے ہمیشہ بلندی ملتی ہے. آج کے بعد تیرا اعلان ہے حبیب اللہ. جتنے خلیل اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، وہ میری رضا چاہیں گے، اور میں میرے محبوب تیری رضا چاہوں گا. اب عبد اس وقت کہلاتا ہے جب سر سجدے میں رکھے. تو سب سے چھوٹی صفت عبد ہوئی. تو چھوٹی سے چھوٹی صفت میں نبیوں میں کوئی نبی شریک نہیں.
فرشتوں میں کوئی فرشتہ شریک نہیں. سرکار دو عالم السلام کو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. حضور کو عبدی فرمایا، یہاں اصلی نام نہیں لیا. تبارک الذی نزل الکتاب علی عبدہ. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. یہاں بھی عبدہ ہی کہا، سرکار کا اصلی نام نہیں لیا. کہا جس میدان ابدیت میں میرا یار کھڑا ہے، فرشتوں سے لے کر نبیوں تک اس کی ابدیت میں کوئی شریک نہیں. جس کی ابدیت میں کوئی شریک نہ ہو اس کی محبوبیت میں کوئی شریک کس لیے ہو سکتا ہے؟ ابدیت سے خاکی ہونے کے معنی لینا یہ محض جہالت اور قرآن کے خلاف ہے. ابدیت کہنے سے محض بشریت مراد لینا یہ قرآن کی روح سے درست نہیں. قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے. جب بنی خزاں نے کہا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، رب نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لی جو خدا کے بندے ہیں. فرشتوں کو کہا وہ خدا کے بندے ہیں. اور دوسرے مقام پر بل عباد مکرمون، یہ فرشتے جن کو کہتے ہو یہ خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، عزت والے بندے ہیں. معلومہ لفظ عبد کا اطلاق نوری پر بھی آتا ہے، خاکی پر بھی آتا ہے. اس سے خاکی کے معنی لینا قرآن کی روح سے درست نہیں. فرشتوں کو نہیں کہا عباد الرحمن، عباد عبد کی جمع، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اگر فرشتوں کو عباد الرحمن کہا تو ان سے خاکیت ثابت نہ ہوئی، تو پھر سرکار کو عبد کہنے سے خاکی ہونا کس طرح ثابت ہوا؟ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے. لفظ عبد کی بحث میں یہ باتیں یادگاری ہیں. جمعے کو تو کہا تھا نا کہ ابدیت جسم مع روح کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دوسرا ٹاپک ساتھیوں نے چھیڑ دیا ہے، اس پر میں نے چند جملے عرض کیے ہیں. اللہ کریم نے جس جس نبی اور جس جس رسول کو جس جگہ عبد کہا ساتھ اصلی نام لیا ہے. سرکار کو جس جگہ عبد کہا ہے، خواہ عبد ہی کہا یا عبداللہ کہا. لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبدا. میں حافظ نہیں ہوں، میں سبجیکٹ وائز جو آیت میری ٹارگٹ میں آجے دے پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، اس وقت وہ اس کے گردا گرد لپٹ جاتے ہیں. لما قام عبداللہ، یہاں حضور مراد ہیں مگر اصلی نام نہیں لیا. کیا مطلب؟ میرا مصطفیٰ جس میدان عبدیت میں کھڑا ہے، فرشتوں سے لے کر نبیوں تک، رسولوں تک، خلیلوں تک، حبیبوں تک، خلیفوں تک کوئی بھی اس میں شریک نہیں. تو جس کی ابدیت میں فرشتے شریک نہیں، جس کی ابدیت میں نبی شریک نہیں، اس کی ابدیت میں مولوی صاحب کس طرح شریک ہے؟ اچھا، ایک بات یہ سمجھیں، قرآن مجید کے جو فاتح سور ہیں، سورتوں کی ابتدا ہیں، وہ 10 اسالیب ہیں کل. یعنی جتنے فیشنوں سے کوئی سورت شروع کی جا سکتی ہے. کبھی انشاءاللہ دورہ قرآن پڑھائیں گے تو پھر ان مضامین کو چھیڑیں گے. فواتح سور، سورتوں کی ابتدا، ان میں سے ایک اسلوب ہے الحمد کا، ایک ہے اسلوب سبحان کا. الحمد ان صفات کے اظہار کا نام ہے جو ذات باری میں پائے جاتے ہیں. جو صفتیں ذات باری میں پائی جاتی ہیں ان کے ذکر کا نام ہے حمد. اور سبحان کس بات کا نام ہے؟
کہ جو صفتیں ذات باری کے لائق نہیں ہیں ان کا رد کرنا، ان کی تردید کرنا، ان کے لیے لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسی صورت کے اول میں سبحان آیا ہے اس کے اندر تردیدی مضمون ہے۔ رب نے حضور کے معراج پر تردید کی بحث پہلے چھیڑی ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ بندہ ہو کر لامکان میں کس طرح جا سکتا ہے؟ دیکھ، جا سکنے کی بحث نہیں، لے جانے کی بحث ہے۔ دیکھنا یہ ہے کون لے گیا ہے، جو لے گیا ہے وہ سبحان ہے۔ تم اس کو عاجزی کا الزام دینا چاہتے ہو، وہ عاجزی سے پاک ہے۔ بات خیال میں، اس کا مضمون تردید ہے۔ لیکن حمد کے مادے سے غالباً 10 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سبحان کے مادے سے غالباً 12 یا 14 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ خیر ان کی تعداد کم و بیش ہو سکتی ہے، آج سے 50 برس پہلے کا مطالعہ ہے یہ، لیکن بہرحال تعداد سبحان کی زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گیت گائیں، تعریفیں کریں، کسی کا رد نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہر وقت لوگوں کا رد کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ رب نے کیا کیا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ سبحان کا مادہ الحمد کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس کا مطلب تردیدی مواد قرآن میں بنسبت تائیدی مواد کے زیادہ ہے۔ کلمہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، پہلے تردید ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، جب تک آل باطل کی تردید نہ کی جائے آل حق کا اعلان تسلیم نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ اس طرح کے چل رہے ہیں کہ میں محبوب کی عظمت کا اعلان کرنے لگا ہوں، لفظ ابد استعمال کیا ہے، یہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابد ہو کر ایسا ابد ہے کہ اس کی شان کے لیے میں اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ شان عطا کرنے والا میں ہوں، کیونکہ ابد جو ہے یہ جسد مار روح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے جس میتھمیٹیشین بیٹھے ہوئے ہو کلاس اس مجلس کے اندر، خواہ پروفیسر ہو یونیورسٹیوں کے، یا استاد ہو یا ٹیچر ہو، یا کم از کم خود میتھ پڑھا ہوا ہے، جیومیٹری میں آپ نے جسم کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ جسم وہ ہوتا ہے جو جگہ گھیرے، جگہ گھیرے تو جسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جسم کی عادت ہے وہ جگہ کے بغیر قرار پذیر نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سرکار کے لیے کہا نا وہ جسد مار روح، جسم اور روح دونوں اکٹھے تھے، ایسی حالت میں سیر کرائی۔ جب لا مکان میں گئے تو مکان تھا ہی نہیں، تو جسم کے لیے تو مکان چاہیے۔ اس جگہ آ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ سرکار کی حیثیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ بلبل نے ان کو گل کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہ جس جگہ انہوں نے قیام فرمایا ہے وہ ابد کی جگہ ہی نہیں ہے، ابد ہو کر اس جگہ قرار پذیر ہونا جو جگہ ہی نہیں ہے۔ کہ یہ بھی سبحان الذی اسریٰ، یہ تردید ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ سمجھا کہ یہ بات لفظ ابد کے لیے بتایا کہ جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوں، تو معراج کی رات جسم اور روح دونوں اکٹھے اگر ہیں اور فی الواقع ایسا ہی ہے تو پھر لا مکان میں جہاں مکان ہے ہی نہیں وہاں سرکار کا برقرار رہنا۔ جبریل کہے میں نہیں رہ سکتا، سرکار کہے تو نہیں رہ سکتا تو نہ رہے، میں جا سکتا ہوں اور رہ بھی سکتا ہوں۔ اس جگہ عقل انسانی گھبرائی کہ نہ گھبرائی۔ بلبل نے ان کو گل کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب ذرا پانی گہرا شروع ہو رہا ہے،
اس لیے ذرا بیدار ہو کر کے بات سنو. قرآن مجید نے جب بات چھیڑی تو کس طرح بات چھیڑی؟ کانا قاب قوسین ادنا، کانا قاب قوسین او ادنا. سبحان. سرکار کی ذات کانا ناقصہ ہے، کعبہ اس کی خبر ہے، ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے ضمیر، انڈرسٹوڈ ہے پرسنل پروناؤن. یعنی سرکار کی ذات پاک کیا تھے؟ دو کمانوں کی ایک دھن کی، جن کو پنجابی میں تندی کہتے ہو نا. نکوں کو کڑکیاں لائی ہیں کہ نہیں لائیاں؟ ایپیدیاں کی کڑکیاں لانے ہونے سے اتنا تندی لانے ہونے سے منجی نرسنگ کپینا اس کا بنانے ہونے سے کڑکی، تو وہاں تندی بننے ہونے سے تندی نال بنی نا تو کڑکی لانے سے جانور پھنسی گئی تھا. اس کو کہتے ہیں قاب، اردو میں کہتے ہیں اس کو دھنکی. تو قرآن نے کہا سرکار جو تھے دو کمانوں کی ایک دھنکی تھے. کمانیں دو تھیں اس لیے ہوتی ہے نا کمان، تو اس کے بیچ میں ایک دھنکی ہوتی ہے. اے روح پنجنے رے پینجے کا تکے رے گنے تکے رے ایسا اٹھی جو جب ماری روح پنجنے، اس کے اندر وہ جو چمڑے کی رسی ہوتی ہے اس کا نام ہے دھنکی، اور اس کے بنانے والا جو ہے اس کا نداف کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں قاب. سرکار کیا تھے؟ دو کمانوں کی ایک دھنکی. ایک کمان کی ایک دھنکی ہوتی ہے کیونکہ اس کے دونوں کونے اس طرح آمنے سامنے رکھ کر کے ان کو باندھا گیا ہوتا ہے، اور کمان ٹیڑھی سی ہوتی ہے، درمیان میں قبضے کی جگہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جو دھنکی ہوتی ہے اس جگہ ایک جگہ بنا ہوتی ہے جس کو چلہ کہتے ہیں. چلے پہ تیر چڑھانا، تو اس پہ اس طرح پکڑ کے کھینچتے ہیں. میاں صاحب عارف کڑی فرماتے ہیں لگے تیر سے طاقت کمان دیے. ہاں لگے تیر سے طاقت کمان دیے، یعنی جتنی کمان زور والی ہو اتنا تیر دور جاتا ہے. حضرت غوث پاک کی شان میں وہ کہتے ہیں لگے تیر سے طاقت کمان دیے، یعنی غوث پاک کا تیر زیادہ دور تک جاتا ہے کہ کمان ان کی زیادہ زور والی ہے. تو پھر ایک کمان کی ایک دھنکی ہوتی ہے، دو کمانوں کی ایک دھنکی کا کیا مطلب؟ کمانیں دو تھیں. کمان ایک استعارے کی زبان ہے جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک کمان ہے وجوب کی، ایک کمان ہے امکان کی. یعنی جو چیز پہلے نہیں تھی تو بنی ہے، اس کا نام ہے ممکن، جس کو آپ آسان لفظ مسبوق العدم، جس پر عدم بیتا ہو، پہلے نہ ہوئی ہو بعد بارز وجود میں آئے، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. اور واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہو، اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو، وہ خود سے خود ہو اور اس کو مٹانے والا کوئی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. باقی سب کو وہ بنائے لیکن اس کو کوئی نہ بنائے. ایک ذات باری ہے جو واجب الوجود ہے، باقی ساری کائنات جو ہے ممکن الوجود ہے. تو اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے. کہتے ہیں واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہا کہ اگر واجب الوجود ہوتے تو عبد کا لفظ استعمال نہ ہوتا. عبد کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد ممکن الوجود ہے، لیکن جس جگہ وہ موجود رہے وہاں ٹھہرنا ممکن کے واسطے ممکن نہیں ہے. ہاں اس جگہ ٹھہرے جس جگہ ٹھہرنا ممکن کے لیے ممکن نہیں ہے. اور عبد کہتے اسے جو ممکن الوجود ہو. کہ اس جگہ آ کر ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. علامہ بیضاوی نے لفظ خلیفہ کی بحث میں بیضاوی شریف کے متن کے اندر یہ بات چھیڑی ہے. انہوں نے کہا کہ بدن انسانی، وہ چونکہ طبیب بھی تھے
تو اناٹومی فزیالوجی یعنی اعضاء کی شکل کیا ہے اور فنکشن کیا کرتے ہیں. مطلب یہ کونی ہے، اس کی ہڈیاں جو آپس میں جڑتی ہیں ان کی شکل کیا ہے، ان کی فنکشن کیا ہے، یہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں. انیٹومی جو شکل اعضاء ہے، تشریح الاعضاء، اور فزیالوجی منافع الاعضاء. مثلا آنکھ جو ہے اس کی بناوٹ یہ ہے اور کام کس طرح کرتی ہے، اسی طریقے سے کرتی ہے. کان کی بناوٹ کیا ہے، اس کی یہ بناوٹ ہے، کام کس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے. ایک کا نام ہے انیٹومی، دوسرے کا نام ہے فزیالوجی. وہ چونکہ طبیب بھی تھے اس لیے انہوں نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے. وہ کہتے ہیں لفظ خلیفہ کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. امام ماوردی جو 5ویں صدی کے آدمی بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں خلیفہ خدا کیوں بنائے. خلیفہ تو وہ بنائے جو اکیلا کام نہ چلا سکتا ہو تو اس کو نائب کی ضرورت ہو، اس کی مدد کرے. خدا محتاجی سے پاک اپنے کام خود چلا سکتا ہے. یا وہ چلائے جو چھٹی پر جائے، اس کی غیر حاضری میں اس کا خلیفہ اس کے کام چلائے. خدا نہ کبھی چھٹی پر گیا نہ کبھی آئندہ جائے. پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ کہا یہ ہے کہ خلیفہ وہ بنائے جو اپنے کام کو پوری طرح نہ جانتا ہو، وہ اپنا نائب بھرتی کرے جو اس کام کو جانتا ہو. جیسا میں ہی ہوں، اکاؤنٹنسی کے بارے میں میری معلومات بہت کم ہیں، تو میں اکاؤنٹنسی کے لیے کسی کو بھرتی کر لوں کہ تم میرے اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، تو پھر میں نے اپنی اس کمزوری سے بری ہونے کے لیے میں نے اکاؤنٹنٹ بھرتی کیا ہے. تو اللہ کریم اس عاجزی سے پاک ہے کہ اس کو اپنا کام کرنے کا صحیح پتہ نہ ہو تو پھر مدد کے لیے کہا. پھر یا یہ ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد خلیفہ اس کی جا بجا ہو. خدا نہ کبھی مرا نہ آئندہ کبھی مرے، اس کو خلیفے کی کیا ضرورت ہے. بات سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے بات؟ کہتے دراصل بات یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا اس کے علاوہ ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے کہ اگر میں مخلوق کے سامنے ہوں تو مخلوق کا عدم لازم آتا ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. جب تجلیات باری طور کی چوٹیوں پر پڑی تو اس کے دھوئیں اڑا کر کے رکھ دیے. ایک چمک پئی کوہ طور اتے، اڑ تو اڑ گئی کوہ طور دیے. تو اس کا کچھ نہ بچ سکا، سرما بن گیا. تو کہا کہ مخلوق کو میں اپنے پاس لاؤں تو بھی اس کا عدم لازم آتا ہے، اور میں اس پر اپنے آپ کو ظاہر کروں تو بھی عدم لازم آتا ہے. لیکن فیضان میرے پاس ہے، میں اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ پہنچانے کا کرتا ہوں. انہوں نے مثال دی ہے، لفظ غضروف استعمال کیا ہے. غضروف کارٹلیج کو کہتے ہیں، جو چبنی ہڈی ہوتی ہے نا بدن میں، کارٹلیج اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. انگریزی بھی صاحب ہے نہیں پڑھی انہیں، زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں آزما خراب ہوئی. لفظ بولتا ہوں تو ریسپانسو ایٹیٹیوڈ جب کوئی نہیں ہوتا نا تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ کارٹلیج کو کہتے ہیں غضروف. کا خلیفہ کا کردار غضروف کی مانند ہے. وہ ایک طرف تو بدن سے جو آپ خوراک کھاتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کا جوس نکلتا ہے، میدا اس کا جوس نکالتا ہے. اس قوت کا نام ہے قوت مدبرہ. وہ جوس نکال کے اس کو بلغم میں ڈالتا ہے. اگر قوت مدبرہ مضبوط ہو تو اس کو پھر خون میں تبدیل کرتی ہے. قوت مدبرہ خون میں تبدیل کر کے پھر اس کو تقسیم کرتی ہے باڈی میں. تو پھر جو رگیں خون سپلائی کرنے والی ہیں وہ پمپ کر رہی ہیں اور وہ پہنچاتی ہیں باڈی کے باقی حصوں میں، خون پہنچتا ہے. لیکن اب اس کا کام کیا ہے؟ جو چبنی ہڈی ہے وہ ہڈی کی رشتہ دار ہے، گوشت کی رشتہ دار نہیں. اب پھر ہڈی کے پاس وہ خون کس طرح جائے؟ تو وہ فیضان لیتی ہے، کہتی ہے کہ تو میری سفیدی کو نہ دیکھ، تو دیکھ میری لچک کیسی ہے. جس طرح تو نرم ہے میں بھی نرم ہوں، جس طرح تو چبایا جا سکتا ہے میں بھی چبائی جا سکتی ہوں. تو نرمی دکھا کر کے وہ گوشت سے خون لے لیتی ہے، خوراک لے لیتی ہے. پھر اپنی سفیدی دکھا کے ہڈیوں کو وہ اپنی قوت پہنچا دیتی ہے. ادھر سے فیض لیتے وقت اپنی لچک دکھاتی ہے، فیض پہنچاتے وقت اپنی برادری کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اس طرح نبی اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور. اللہ تو نور ہے تو میں بھی نور ہوں تیرا بنایا ہوا.
تو ازلی نور ہے، ابدی نور ہے، میں تیرا مخلوق نور ہوں، لیکن نور بن کے تو اس سے فیض لیتا ہوں۔ جب فیض پہنچانے کی بات آتی ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا بندہ ہوں، نور بن کے فیض لیتا ہوں اور بشر بن کے فیض پہنچاتا ہوں۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں، یہ کام کس کے ہیں؟ خلیفہ کے۔ اور وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ ابد سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابدیت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب سے جو فیض لیتا ہے وہ اور روپ میں لیتا ہے، فیض پہنچاتا ہے تو اور روپ میں پہنچاتا ہے۔ اب جس کے علم میں یہ دونوں پہلو ہیں وہ کہتا ہے یہ تو میری سمجھ میں نہیں بات آ سکی، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کو دھوکہ لگا۔ ابو جہل سرکار کو دیکھتا ہے، کہتا تیرے جیسا بدصورت بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ صحابہ دیکھتے ہیں، کہتے تیرے جیسا خوبصورت بندہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اسی ایک آدمی کو خوبصورت کہہ رہے ہیں، اسی ایک آدمی کو بدصورت کہہ رہے ہیں، فرق بندوں کا ہے، فرق اس کی ذات کا نہیں ہے۔ انہوں نے اور پہلو کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے اور پہلو کا مطالعہ کیا ہے۔ جنہیں وہ نور والا پہلو نظر آیا، گفت من آئینہ مسکول دوست، ہندی و ترکی دراں بیند کے اوست۔ رومی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا پالش کیا ہوا شیشہ ہوں، ترکی مجھے دیکھے تو مجھے ترکی سمجھتا ہے، ہندی مجھے دیکھے تو ہندی سمجھتا ہے، تو فرق اس کے اپنے شیشے کا ہے۔ دل مومن دا شیشہ ہوندا ایک دوجے دے کارن، پر جے سان عشق دی رکھ کے خوب زنگار اتارن۔ سرکار کو دیکھنے کے لیے دل کا شیشہ صاف ہونا چاہیے۔ یہ تھا آج کا بیان جو لفظ عبد سے متاثر ہو کر کے میں نے چند جملے آپ کی خدمت عالی میں عرض کیے۔ اب میں ایک دن میں 2 مرتبہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ میں راستے میں دوستوں کو بتا رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے صبح کے وقت کراچی میں تقریر کی، ہوائی جہاز پر پرواز کر کے زور کے وقت میں پہنچا لاہور میں، لاہور تقریر کی، وہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے رات کے وقت میں نے جا کے پشاور تقریر کی۔ اتنا سفر بھی کیا اور 3 تقریریں بھی کی اور خیریت سے بھی تھا، لیکن اب عمر کا تقاضا ہے۔ اب میں اس وقت آیا ہوں تو صرف اس لیے کہ سارے دوست میرے انتظار میں ہوں گے، تو یہ بڑی گستاخی ہوگی کہ میں اپنا کو عذر پیش کروں اور غیر حاضری سے استثناء چاہوں۔ میں اپنے حاضری لگائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو سرکار کے عشق اور محبت کے جملے کہے ہیں خدا تعالیٰ یہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اب صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، اور کوئی آئٹم تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، پھر لنگر بھی کرنا ہے۔ اچھا، میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، اب صلاۃ و